हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। PSL का ज़िक्र, और आप ज़ाहिर मैच देख रहे होंगे तो हमारे ज़िक्र करने का पता नहीं फ़ायदा होता है या नहीं होता है। बहरहाल PSL पाकिस्तान आ चुका है, लास्ट लेग उसकी एलिमिनेटर्स जारी हैं अभी। ज़ल्मी और पिशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर्स का मैच चल रहा है, फंसा हुआ है। मेरा भी दिल नहीं चाहता कि मैं प्रोग्राम करता, लेकिन बहरहाल मजबूरी है। क्योंकि PSL है हमारे पास आज इस्तेआदात कम है तो हमारे पास टाइम भी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, टाइम भी बहुत ज़्यादा है, तो इस तरह की बेरब्त से गुफ्तगू आप पूरे प्रोग्राम में आपको मिलेगी। एक PSL के हवाले से ख़बर थी जो कि ज़िक्र करना जिसका ज़रूरी है। पंजाब हुकूमत को सब कहते हैं कि ज़बरदस्त है, पढ़ा लिखा पंजाब है और पंजाब स्पीड है, सारा कुछ वो है। इस PSL का जो एलिमिनेटर आज हो रहा है, उससे पहले एक विमेन बाइकर्स की जो एक कैंपेन भी पंजाब गवर्नमेंट ने ख़ुद लॉन्च की हुई है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ट्विटर हैंडल पे धड़ाधड़ उसकी बारे में बातें हो रही थी कि जनाब ये होगा वो होगा। लास्ट मिनट पे उसको कैंसिल किया गया है और उसकी वजह ये बताई गई है कि किसी ने CM पंजाब, जो कि अब लंदन पहुंच चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब, उनके कान में कह दिया 2 रोज़ कबल के जनाब ये ना हो कि कोई बाइकर जो है कोई एंटी गवर्नमेंट नारा लगा दे या कुछ ऐसा कर दे। अब वो पता नहीं उनके जहन में क्या आया, उन्होंने कहा जी कम्युनिकेट कर दे। पहले PCB को कम्युनिकेट किया था कि जब बाइकर्स की रैली होगी, अब लास्ट मिनट पे कल रात को उन्हें बताया गया कि जी रैली नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में रैली जो है वो लगता है शरीफ बरादरान की छेड़ बन गई है कि उन्हें वो जो है वो हर रैली को उसी तरीके से लेते हैं। परसों उन्हें एक हस्पताल का हंगामी दौरा करना है, वहाँ भी नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कोई मरीज़ एंटी नवाज शरीफ नारा लगा दे। उसके बाद उन्होंने जो है ऑरेंज लाइन के जो मजदूर हैं उनसे खिताब करना है, हो सकता है वहाँ भी कोई एंटी शरीफ, उन्हें घर में रहना, घर में ही रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। वैसे आज कुछ नारेबाजी शायद हुई है, मैं क्लिप देख रहा था और इस पर बस मतलब एक ही सियासतदान नारों से घबरा रहे हैं ना, बस लेकिन मजाक के अलावा मतलब ये बात मुझे ज़ाती तौर पर पसंद नहीं आती कि जब स्पोर्टिंग इवेंट्स में सियासी नारे हों, चाहे वो गो नमाज गो, चाहे वो गो नमाज गो हो या वो इस केस में विमेन एम्पावरमेंट का जो हम जिस सॉफ्ट इमेज की बात करते हैं यार, मतलब जाना चाहिए ना, ये तो मतलब उन्हें भंडी मारा है ना, क्या करें इसमें। खैर जनाब, सीधा चलते हैं सुप्रीम कोर्ट, जहां पर आज शेख रशीद साहब लाल हवेली वाले, उनके केस की समाअत हुई। और ये केस जो है उनके जो सियासी मुखालिफ हैं मुस्लिम लीग नून के शकील ऐवान, उन्होंने दायर किया हुआ था उनकी नाअहली के लिए, जो कि नीचे से चला आ रहा था इलेक्शन कमीशन से, फिर हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट आया। किस्सा यूँ है कि शेख रशीद साहब के बारे में उनके जो मुखालिफ हैं उन्होंने कहा है कि जनाब इन्होंने अपने असासे छुपाए और इस बात को तस्लीम भी किया बयान हल्फी में। और उन्होंने कहा कि उन्होंने ज़राई इनकम टैक्स के 2 डिक्लेरेशन दिए, एक डिक्लेरेशन में ज़राई इनकम टैक्स देने और दूसरे में ना देने का कहा गया। 1080 कनाल के मालिक होने के बावजूद 983 कनाल 17 मरले ज़मीन बताई गई। और उन्होंने जो है उसके अलावा ये भी कहा गया उनका एक घर है बहरिया टाउन में, जो कि जिसकी मालियत मार्केट के हिसाब से 4 करोड़ 80 लाख है, जबकि 1 करोड़ 2 लाख जाहिर की गई। 1 करोड़ 2 लाख के बारे में जो मुखालिफ उनके वकील हैं उनका कहना है कि इतने की तो ओरिजिनल में भी नहीं मिल रही थी और जितने की उन्होंने शो कर दी है। उसके बाद उन्होंने अपने ज़राए आमदनी में लिखा है कि किराया और बैंक मुनाफा जो कि 22 लाख उनका पर मंथ का उनको मिलता है। वो अब मसला ये कि उनके अकाउंट में है 53 लाख रुपए, तो 22 लाख रुपए उसमें से कितना एक मुनाफा होगा, उस पर भी खासा वो होगा। जो शेख रशीद साहब के वकील हैं उन्होंने ये कहा कि ये इनसे कोई गलती हो गई बताने में और शायद मिसकैलकुलेशन हुई। हाँ, मिसकैलकुलेशन हुई, छुपाई नहीं है, मिसकैलकुलेशन हुई। और कहा कि इसका जिम्मेदार कैलकुलेटर है, शेख रशीद साहब नहीं है। सही बात है, सही अच्छा बात। ऐसे मौके पर जाहिर है आपको शरारत किसी को सूझी। शकील ऐवान साहब के लॉयर को उन्होंने जज साहिबान जो कि जस्टिस अजमत सईद जो कि पानामा बेंच का हिस्सा भी थे, जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सज्जाद अली शाह 3 रुकनी बेंच था, उन्हें कहा जी पानामा केस का हवाला दे दें। अब ये दिन भी आ गए कि नून वाले पानामा केस का हवाला दे करके दूसरे को नायल कराएंगे। मतलब ये भी देखें कि वैसे तो कहते हैं कि ये तो मतलब वो हाँ, लेकिन फिर भी बहरहाल। तो इसके ऊपर फिर जब पानामा पे बात शुरू हुई तो खासा उसमें खलबली मच गई। अगर आप सुनाना चाहें जज साहिबान के रिमार्क्स। तो डिबेट यहाँ से शुरू हुई कि जो वकील हैं शकील ऐवान के शेख इलियास, उन्होंने कहा कि भूल हुई या नहीं हुई,
بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کو پاناما اسکینڈل میں اقامے پہ نااہل قرار دے دیا گیا، حالانکہ ان کا بھی موقف تھا کہ وہ اقامے کا ذکر کرنا ڈیکلیریشن میں بھول گئے تھے. تو اس پہ جسٹس اعظم سعید نے کہا کہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ آپ پاناما کیس کا حوالہ دیتے ہیں. تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر شیخ رشید نے غلطی کی ہے تو ہم پاناما فیصلے کی روشنی میں انہیں بھی نااہل قرار دے دیں؟ اس پہ جو بینچ کے فاضل جج تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے کہا کہ پاناما کیس لندن کے فلیٹوں کے بارے میں ہے، مگر فیصلہ اقامے کی بنیاد پہ ہوا. نااہلی اقامہ. اگر سپریم کورٹ اس نظر سے معاملے کو دیکھے پھر تو شیخ رشید کی نااہلی کا کیس بنتا ہی ہے. اچھا، تو جسٹس فائز عیسیٰ نے پھر یہ سوال اٹھایا کہ کیا پاناما گیٹ کے کیس نے سخت ذمہ داری کا اصول طے کر دیا ہے کہ آپ سے غلطی ہوئی یا نہیں ہوئی، ذمہ دار آپ ہیں؟ کیا پاناما کیس کا فیصلہ مستقبل میں اسی طرح کے فیصلوں پہ اثر انداز نہیں ہوگا، یعنی پریسیڈنٹ بنے گا؟ پھر انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا پاناما کیس کا وہ غلطی پہ تو نہیں دیا، انہوں نے تو مکمل تفصیلات فراہم نہ کرنے پہ فیصلہ دیا ہے. شیخ رشید خود بھی پاناما گیٹ میں فریق تھے، اور بہرحال اس وقت انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بات یاد آ رہی ہے کہ جب آپ ایک انگلی دوسرے کی طرف اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں یا 4 انگلیاں آپ کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں. انگوٹھا ٹیکنیکلی انگلی نہیں. پاناما فیصلے میں کہا گیا ہے کہ غلطی ہوئی یا نہیں ہوئی یا جان بوجھ کے تفصیلات چھپائی گئیں، اس کی سزا نااہلی ہی ہوگی. بالکل. تو پھر جسٹس فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں اب اگر یہ کرائیٹیریا اپلائی کیا جاتا ہے تو پھر کاغذات نامزدگی بھرنا اور انتخاب لڑنا اور مشکل ہو گیا ہے، فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. بالکل. اچھا، اب مبشر آپ بتائیں. ہاں جی، کیا یہ پریسیڈنٹ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ دیکھیے، پریسیڈنٹ اس طریقے سے تو بنتا ہے آن پرائما فیشائی، لیکن اس میں یہ چیز اب کہنا کہ نواز شریف صاحب نے اپنی جو جوابات تھے اس طریقے سے دیے ہی نہیں، منی ٹریل بتائی ہی نہیں، وہ ایک اور تھا. لیکن کیونکہ فیصلہ، اور یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ اس میں بھی پریئر جو تھی، جو اوریجنل پریئر تھی پاناما کیس کی، اس میں کہیں بھی اقامہ کی پریئر شامل نہیں تھی، وچ مینس کہ جو ہے وہ نااہلی لیکن اقامہ پر ہی ہوئی. تو اس سارے کیس میں سملیرٹی تو بنتی ہے. ہم پہلے دن سے کہتے آ رہے ہیں یہ بات کہ جو کیس کا فیصلہ تھا وہ اگر سپریم کورٹ ڈائریکٹلی نیب کو بھیج دیتی اور وہاں سے کیسز اور کنوکشن ہو جاتی تو شاید وہ زیادہ فورسفل ہوتا. اور یہ ہم نے اپنا مائنڈ بھی بہت سے جو اس وقت لیگل مائنڈز تھے بڑے بڑے جتنے بھی لوئر ان کے سننے کے بعد ہی بنایا. ظاہر ہے ہمارا اپنی تو اتنی ایکسپرٹیز ہے، لیکن اب جج صاحب اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ نااہلی کی جو ڈیفینیشن پاناما میں سیٹ ہو گئی ہے، اب یہ ہونا ہے کہ کیا ثوابدید پہ شیخ رشید کی نااہلی ہوتی ہے یا اس کو نظیر بنا کے نواز شریف کیس کو نااہلی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ دیکھیں، مجھے یاد ہے کہ جب پاناما کیس کا فیصلہ آیا تھا تو میں خیال ہم تینوں لائیو ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت تو بریکنگ نیوز آتی ہے کہ جی نااہلی ہو گئی ہے. بعد میں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ایگزیکٹ کیس میں ہوا کیا ہے. تو ہمیں اس میں بھی ایونچولی یہی پتہ لگا کہ ایک انکم جو ریسیویبل تھا لیکن کبھی ریسیو نہیں ہوا، اس کو ڈکلیئر نہ کرنے پر، اور وہ بھی ایسٹ کی ڈکلیریشن پہ بلیکس لا ڈکشنری میں لی. تو دیکھیں ٹیکنیکلی ظاہر ہے کریکٹ ہے ود ان دا لا ایز ڈیفائنڈ بائی دا سپریم کورٹ، لیکن یہاں تو ریسیویبلز ہیں جو مس کیلکولیٹ ہو گئے. دیکھو نا، تو اب اگر I mean ایز اے لیمن نان ٹیکنیکل بندے کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں بات کروں تو اگر اس پر نااہلی ہے ایک ایسے آمدنی پر جو آپ نے ریسیو ہی نہیں کی لیکن ڈکلیئر نہیں کی، تو چنانچہ آپ صادق اور امین نہیں رہے، تو یہ تو پھر گیم اور بنتی ہے نا. اب اگر یہاں پر وہ پریسیڈنٹ فالو نہیں ہوتا تو مزید سوال پوچھے جائیں گے. مجھے فکر یہ ہے کہ پپو کو فیل کراتے کراتے شیخ صاحب خود فیل نہ ہو جائیں، یار یہ بھی ہوتا ہے، فیصلہ ہو گیا محفوظ. یہ تیر وہ ہے کہ جو لوٹ کر بھی آتا ہے. ہاں، یہ تیر جو ہے وہ بومرینگ ہوتا ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کمان کس کے ہاتھ میں ہو. لیکن میرے خیال میں خیر آپ کمانڈ کہہ رہے ہیں، کمان کہہ رہے ہیں، میں کمان کہہ رہا ہوں، لیکن آپ جو بھی سمجھنا چاہتے ہیں. کمان تو سب کو پتہ ہے سب کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اچھا، جو
میجر جو ایک ایشو یہاں پر ہے کہ بارہا ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ یار جتنا آپ اوائڈ کر سکتے ہیں نا سیاسی معاملات کو عدالت کے سامنے لانا آپ اوائڈ کریں, پھر یہی ہوتا ہے. اچھا تو اور بھی بڑا کچھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جسٹس دوست محمد خان ابھی جو ریٹائر ہوئے اسی ماہ میں خیال 1 مارچ کو شاید ایک فنکشن تھا ان کے آنر میں, پشاور ہائی کورٹ کے جج ہیں جی, سپریم کورٹ جج جو ابھی ریٹائر پشاور ہائی کورٹ میں, پشاور بار ایسوسی ایشن نے ان کے لیے ایک فنکشن کیا. تو وہاں پہ ان کے بڑے انٹرسٹنگ کامنٹس تھے جسٹس صاحب کے کہ سیاسی پارٹیوں کو اپنے جو مسئلے ہیں وہ پارلیمان میں ہی حل کرنے چاہیے اور اس سے جمہوریت تندرست ہوگی. کورٹس میں معاملے نہ لایا کریں, کیونکہ اگر آپ کورٹس میں لاتے ہیں تو یہ آپ کی ہی جو انفلوئنس ہے اور جو پاور ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے, آپ کا دائرہ سکڑتا ہے اور ان چیزوں سے پھر مارشل لاء کے لیے کام آسان ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ دیکھیے سیاسی فیصلہ جب اس میں کسی بھی فیصلے میں ذرا سی بھی اگر گنجائش رہ جائے نا تو سیاستدان اسی میں سے گھس کے جو ہے نا وہ نکل جاتا ہے. اچھا آپ سپریم کورٹ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے ڈائریکٹ مقدمہ لے لیا, پہلی بار جب پاناما کیس ادھر لے جایا گیا تو انہوں نے بالکل واپس دیا تھا کہ بھائی یہ پارلیمنٹ خدا کے لیے خود سنبھال, سیاستدان نہیں سر تسی ہو تو یہی ہے. شیخ صاحب نے کیونکہ اب سے انہوں نے لعنت بھیجی ہے پارلیمان کے اوپر, اس کے بعد سے ریورس میں جا رہے ہیں ہاں وہ لعنت بھی کبھی کبھی واپس باؤنس بیک ہو جاتی ہے. بالکل یہ مسئلے ہوتے ہیں, یہ تیر وہ ہے کہ جو لوٹ کر بھی آتا ہے. بالکل اب کیونکہ ہم اپنی باتیں دہرانے لگ گئے ہیں اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ 62-63 کے تحت ایک جج صاحب نے جو کہا تھا نا کہ آخر میں سراج الحق ہی رہ جائیں گے, اور شاید ہمیں یہ دن بھی دیکھنے پڑے. مجھے اسکور چیک کرنا ہے, ایک بریک لیں پلیز. ایک بات اور ویلکم بیک. اور انتہائی دکھی دل کے ساتھ اعلان کہ ہمارے اور آپ کے محبوب ڈاکٹر شاہد مسعود کا پروگرام جو ہے وہ آج سپریم کورٹ نے 3 ماہ کے لیے بند کر دیا. وجہ یہ تھی کہ زینب قتل کیس میں انہوں نے جو دعوے کیے تھے 37 تھے, اس کے بعد تو انہوں نے یورو شورو سارے آئے تھے. تو بہرحال وہ دعوے غلط ثابت ہونے کے بعد آج انہوں نے فائنلی جو ہے غیر مشروط معافی مانگ لی, دل کی اتھا گہرائیوں سے معافی مانگی انہوں نے. بالکل, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں دل کی گہرائیوں سے معافی مانگتا ہوں. چیف جسٹس نے کہا ایک دفعہ اور نہ چلا دیں آپ کے پروگرام تاکہ آپ کی گہرائیاں جو ہے وہ ہم چیک کر لیں. انہوں نے کہا میں ایک عرصے سے آپ کی دل کی اتھا گہرائیوں کو سن رہا ہوں. بالکل. تو وہ ظاہر اب یہ ہوا کہ اس میں بھی وہ انہوں نے کوشش کی کہ وہ قالین بیچنے والا فارمولہ شاہد مسعود صاحب وہ کسی طریقے سے بنا لیں. جب چیف جسٹس نے کہا کہ ہم 6 مہینے کے لیے جو ہے بند نہ کر دیں, انہوں نے کہا نہیں سر 1 مہینہ کر دیں. تو انہوں نے کہا نہیں 1 مہینہ تو نہیں ہو سکتا, انہوں نے کہا 2 مہینے کر دیں. پھر چیف صاحب نے کہا 3 پہ ڈن کرتے ہیں, تو 3 مہینے اس طرح کر کے تحریری معافی نامہ بھی وہ قالین بک گیا. اور اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر کچھ تھوڑی سی کنفیوژن تھی دن میں, کیونکہ جو ابتدائی جو رپورٹس اس کے اوپر اس سے ایسے کوئی سوال پیش کیا جا رہا تھا کہ جیسے جسٹس صاحب نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ تو بتا تیری سزا کیا ہونی چاہیے, بول تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. میں اقبال کا حوالہ دینے والا تھا کہ پوچھ کے تیری رضا کیا ہے, تو پہلی دفعہ میں نے سنا کہ پوچھ تیری سزا کیا ہے. یہ میں نے چیف آف اتنی بری نہیں ہے میرے اسٹینڈ. نہیں مجھے اچھا لگا, آپ ادب کوشش تو کر رہا ہوں, ادب میں آپ کی روچی بڑھتی کوشش کر رہا ہوں. اور ساتھ ہی انہوں نے چیف صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ جناب آپ مظلوموں کی بڑی آواز سنتے ہیں, اور آپ نے جو کہا تھا کہ ہمیں پھانسی لگا دی جائے تو ہم پھانسی نہیں لگاتے, ہمیں آپ کے بچوں کا یار. لیکن بات یہ کہ اگر پھانسی کی سزا عام طور پہ جب کنورٹ ہوتی ہے نا تو 3 مہینے کا پروگرام بند نہیں ہوتا, وہ پھر عمر قید میں کنورٹ ہوتا ہے. ہاں لیکن خدا کا شکر ہے کہ ایسا نہیں ہے, بچت ہو گئی, لیکن ڈیلے ہو گئی 3 مہینے قیامت. اور پھر یہ سزا سنانے کا چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ یہ وہ عدالتیں نہیں ہیں جو پہلے ہوا کرتی تھی. پہلے کیا ہوتی تھی؟ پہلے کیا ہوتی تھی مطلب پتہ نہیں اس کا کیا مطلب, جو بھی ہوتی نہیں سر. گہری بات دل کی اتھا گہرائیوں سے میں نے یہ جملہ پڑھا کہ اس میں رپورٹ میں کہ چیف بہرحال ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے پہلی دفعہ ایک ٹی وی اینکر کو 3 ماہ کے لیے بین کیا ہے.
پہلے جو ہے اب تک یہ پیمرا کرتا تھا، لیکن جب پیمرا کرتا تھا تو اسٹے مل جاتا تھا، کورٹ اسٹے دیتا تھا. اصولاً تو یہ کام پیمرا کا ہی ہونا چاہیے. دیکھو یا تو پھر آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ لا کو استعمال کریں یا تو پھر آپ ایگزسٹنگ ریگولیٹرز ہیں ان کے تھرو جائیں. یہاں پر کس قانون کے جو معافی نامہ، میرا یہ خیال ہے کہ یہ کنٹیمپٹ کے تحت ہی ہوا ہوگا، کیونکہ میں نے اس وقت کورٹ کا آرڈر ابھی تک نہیں آیا تھا. لاسٹ میں نے چیک کیا، صرف ہمارے پاس ڈاکٹر شاہد مسعود کا جو معافی نامہ ہے جو انہوں نے دیا ہے وہی ہے کہ جناب میں نے ایسا بولا تھا، لیکن بعد میں جو جے آئی ٹی بنی اس سے میری جو ایلیگیشنز تھی وہ ill founded اور not proven. لیکن اب تو انہوں نے کہا کیس کلوز نا یار. ہاں انہوں نے کہا، لیکن میں آپ کو اپنی مرضی پر اپنے آپ کو چھوڑتا ہوں، آپ کی مرضی کے اوپر، اور جو آپ نے کرنا ہے تو اس کے بعد. تو مطلب رول یہ ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ بے شک آپ دعوے کریں، ضروری نہیں ہے کہ وہ دعوے سچے ہوں. یہ غلطی نہ کرنا کہ آپ چیف جسٹس صاحب کو اپیل کریں کہ اس پر پلیز نوٹس لیں. اگر آپ کے پاس واقعی کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے. یہ جو بات سے آوازیں آ رہی ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ پشاور شاید جیت گیا ہو. مجھے لگ رہا ہے آپ کو یہی لگ رہا ہے، آپ اداس لگ رہے ہیں. نہیں میں اداس نہیں لگ رہا ہے. اچھا میں تو ویسے اسلام آباد کے ساتھ ہوں، تو میں تو فائنل میں ہوں. تو پھر آپ اچھا اسلام آباد مجھے کچھ نہیں پتا. اچھا چلیں یہ سب کو چھوڑیں یار. مطلب اگر آپ لوگوں نے مجھے یہ پتا، اچھا کیا اس شاہد مسعود صاحب کی اس سے صحافت نہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، صرف لوگ اپیل نہیں کریں گے چیف جسٹس کو، جیسے میں نے ابھی کہا. یہ جملہ مجھے بہت اچھا لگا، شاہد مسعود صاحب کی صحافت پہ کوئی فرق. یار اب اگر آپ لوگ اپنی کیریکٹر اسیسینیشن ختم کر دیا آپ لوگوں نے شاہد مسعود صاحب کی، تو میں آپ کو میں ایک اور خبر کی طرف میں ایک اور شگوفہ پیش کرتا ہوں. حال میں ہی پرسوں بھی حال ہی میں ہوتا ہے یار. نہیں میں یہ بال کی کھال نکالنے اسپیسیفک کر رہا ہوں. بات کر رہے ہیں. اچھا پرسوں حال میں نہیں ایک پروگرام ہے یار. سوری یار I can't work under like this. آپ یوں کرو جیسے میں مکھیاں مارتا ہوں سیٹ پہ ویسے. اچھا ٹھیک ہے یہ آپ کریں اگر اگلی دفعہ سے انٹرپٹ کیا. وہ بشیر پلیز. پرسوں ایک شو میں کامران شاہد صاحب نے انٹرویو کیا چوئی صاحب کا، چودھری نثار علی خان سابق وزیر داخلہ کا، اور اس میں چودھری صاحب نے ایک بات کی جس کے اوپر پھر بہت باتیں ہوئیں. پہلے آپ کو سنا دیتے ہیں کہ وہ کیا بات تھی. مگر ایک چیز میں بہت تبدیلی دیکھتا ہوں، میرا یہی رول رہا ہے ساری عمر، مگر جب میں آپ سے بات کرتا تھا میٹنگ میں یا انفرادی طور پہ تو مجھے آپ کے چہرے پہ فراؤن نظر نہیں آتا تھا. ان 4 سالوں میں دیکھا ہے کہ میں جب تلخ بات کروں تو آپ کے چہرے پہ فراؤن آ جاتا ہے. یا میں نواز شریف صاحب سے آپ کے چہرے پہ میں کوٹ ان کوٹ پبلکلی کہہ رہا ہوں. بولے تو فرعون. ہاں اب اس کے بعد مطلب نیوز پیپر کی ہیڈ لائنز آپ دیکھیں نا، چودھری نثار کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی شکل پر فرعون آ گیا ہے. اچھا ہیڈ لائنز میں بھی فرعون چل رہا ہے. ٹاک شوز میں باقاعدہ پورے سیگمنٹ ہوئے ہیں کہ جی یہ فرعونیت. اور میرا خیال ہے شاید خورشید شاہ صاحب نے ایک بیان بھی جاری کیا کہ دیکھیں یار بندہ جیسے بھی ہو فرعون تو نہ کہا کرے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک دفعہ اس کو پھر آپ سن لیں، ایک دفعہ دوبارہ چلائیں جی. مگر ایک چیز میں بہت تبدیلی دیکھتا ہوں، میرا یہی رول رہا ہے ساری عمر، مگر جب میں آپ سے بات کرتا تھا میٹنگ میں یا انفرادی طور پہ تو مجھے آپ کے چہرے پہ فراؤن نظر نہیں آتا تھا. ان 4 سالوں میں دیکھا ہے کہ میں جب تلخ بات کروں تو آپ کے چہرے پہ فراؤن آ جاتا ہے. یا میں نواز شریف صاحب سے آپ کے چہرے پہ میں کوٹ ان کوٹ پبلکلی کہہ رہا ہوں. جی مسئلہ ہے کہ یہ ان کے چہرے پر فرعون نہیں، ان کے چہرے پر فراؤن، شکن آ جاتی ہے. شکن آ جاتی ہے، یہ کہنا چاہ رہے تھے. تو یہ ہوتا ہے لاسٹ ان ٹرانسلیشن. جیسے کبھی ایک دفعہ میرے دوست نے مجھے کال کی جب میں اب سے بھی زیادہ برگر تھا کوئی 10 پہلے سال، نے کہا کہ یار میں نے کہا کیا یار آ جاؤ. تو میں نے کہا آج میں نہیں آ رہا یار، میں آج سفر کر رہا ہوں. تو میں نے کہا یار خیریت یار کیا ہو گیا یار، کوئی مسئلہ ہے تو بھائی کو بتاؤ. اس نے کہا نہیں یار انگریزی والا سفر نہیں، اردو والا سفر، مطلب میں جہاز میں جا رہا ہوں. میں نے کہا اچھا صحیح. تو یہ بھی یہاں پر کچھ ایسا. تو تمہارے پاس کوئی بہتر جوک ہے تو سناؤ. میرے پاس جو جوک ہے وہ ہے نیوز اپڈیٹس. یہ کوئی جوک ہوتا ہے چیک کروں مطلب نہیں ہے تمہارے پاس. ویلکم بیک. قاعدے سے تو آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی ویلیو ریکارڈ سطح پہ گری ہے. 110 روپے 10 پیسے کا ڈالر مل رہا تھا، پھر خبر آئی کہ
15 रुपए 50 पैसे का हो गया, यानी एक दिन में 5 रुपए 40 पैसे की कमी हुई इंटरबैंक। जी, इंटरबैंक। और ओपन मार्केट में जो डॉलर है वो 116 तक मिल रहा था, पर भी नहीं मिल रहा था जिन्हें और जब ऐसा हो जाता है तो फिर वो डॉलर की सप्लाई भी होल्ड कर लेते हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि अब ये मजीद गिरेगा। तो आपको याद होगा कल एक बड़ा मार्कातुलारा मजमून छपा था जी सुहेल वड़ाइश साहब का जी, बाजवा डॉक्ट्राइन, ठीक है, बड़ी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ का डॉक्ट्राइन क्या है। उस डॉक्ट्राइन में तो बड़ा तवील है, उसमें एक पैरे में ये भी था कि इसहाक डार जो थे उन्होंने उनकी पॉलिसी की वजह से जो मईशत है उसको बड़ा नुकसान पहुंचा है, और उनकी सबसे बड़ा जो काम उन्होंने दिखाया वो ये था कि पाकिस्तानी रुपए की जो वैल्यू है उससे मसनूई तौर पे एक लेवल पे रखने की कोशिश की, जबकि IMF के माहिरीन का कहना है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उस हिसाब से इसको 120 रुपए से लेके 125 रुपए तक डिवैल्यू होना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ हैं माहिर इख्तिसादियात कैसर बंगाब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बंगाली साहब, ये फरमाइए कि क्या ये वाकई रुपए की कदर मसनूई तौर पे रखने का खमियाजा आज हमने देखा? जी, 2-3 चीज़ों की वजह से रुपया अंडर प्रेशर है। एक तो एक्सपोर्ट्स स्टैग्नेंट है, बढ़ नहीं रही है बल्कि गिर भी जाती है, तो उसकी भी वो भी एक वजह है, क्योंकि जब डॉलर्स आ नहीं रहे होंगे तो डॉलर पे रुपये पे प्रेशर पड़ेगा। दूसरा ये कि जो पिछले 15 साल प्लस में हमने जो प्राइवेटाइजेशन की है वो तमाम इदारे गैर मुल्कियों को बेचे हैं, और ये तमाम इदारे सर्विस सेक्टर में है, और ये अपना रेवेन्यू रुपयों में कमाते हैं और डॉलर में अपना प्रॉफिट रिमिट करते हैं। ये कोई भी जो प्राइवेटाइज इदारे हैं, जो टेलीकॉम के इदारे हैं, बैंक्स हैं, ये एक्सपोर्ट इनकम नहीं जनरेट करते हैं, यानी डॉलर का इनफ्लो नहीं लाते हैं, सिर्फ आउटफ्लो क्रिएट करते हैं, उससे भी रुपए पे प्रेशर है। और तीसरा जो है, ये जो पावर प्लांट्स लगे हैं कोल और LNG बेस्ड, और ये जो इम्पोर्टेड कोल का फैसला किया गया कि इम्पोर्ट करेंगे कोल, जब ये तो इसकी वजह से भी अब जैसे जैसे ये पावर प्लांट्स ऑपरेशन होने लगेंगे तो रुपयों पे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा और ये रिवैल्यू होता चला जाएगा। इस वक्त तो हमें लगता है कि 120 तक तो चला ही जाएगा ये, लेकिन हो सकता है कि साल के आखिर तक मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर ये 150 रुपये तक चला जाए डॉलर। 150 रुपये तक। अच्छा, कैसे साहब, एक्सपोर्ट्स पे अभी स्टेट बैंक के तर्जुमान ने भी एक जारी की है प्रेस रिलीज, जिसमें कहा गया कि एक्सपोर्ट्स तो हमारी 12.2% बढ़ी हैं, तो क्या ये जो इससे पहले डिवैल्यू हुआ था उसकी वजह से बढ़ी हैं, या ये जो, क्योंकि आप कह रहे थे कि शायद एक्सपोर्ट्स हमारी नीचे जा रही हैं, मैं सिर्फ एक क्लैरिफाई कि ये ऐसा हो नहीं सकता है कि आप आज थोड़ा डॉलर का रेट बढ़ने, रुपए का वो बढ़ने दे और महीने के बाद एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, उसको तकरीबन साल लगता है असर होने तक, इसको इम्पैक्ट आने में। क्योंकि अगर आपने डिवैल्यू किया है अपनी करेंसी को और आपकी एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव हुई है तो वो ऑर्डर्स प्लेस होते हैं, वो ऑर्डर्स डिलीवर होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि शेल्फ पे मार पड़ा है और आज अगर 105 से 110 हो गया डॉलर का रेट तो फौरन एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं। तो ये कोई भी अगर ये कहें कि जी पिछले दिनों जो थोड़ी डिवैल्यूएशन हुई है उसकी वजह से एक्सपोर्ट बढ़ा है, वो ठीक नहीं है। अच्छा, कैसे साहब, आज 115.5 तक तो गया, आप और बहुत और माहिरीन भी यही कह रहे हैं कि हाल में ही 120, और जैसे आपने कहा कि आपको ताजुब नहीं होगा कि साल के आखिर तक 150 तक भी पहुंच जाए। ये जो अभी जो हाइक हुई है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किन सेक्टर्स पर पड़ेगा, और ख़ास तौर पर मतलब हम जैसे लोग जिनका ना कोई टेक्सटाइल में है ना कोई बैंक में है, हमारे पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? इसका जितनी भी इम्पोर्टेड इनपुट्स हैं जी, और सबसे जो बड़ा इनपुट हमारा एक्सपोर्ट, हमारा जो इम्पोर्ट है सबसे जो 1/4 ऑफ आवर इम्पोर्ट इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट,
1 क्वार्टर जी, तो वो हम इंपोर्ट करते हैं, ज़ाहिर है वो महंगा होगा, तो उसका जो पास थ्रू इफेक्ट होगा वो तमाम कमोडिटी पे होगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इंटरेस्ट रेट्स पर कोई असर पड़ेगा आपकी नज़र में गोइंग फॉरवर्ड? अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो क्या आपका ख्याल है कि वो हायर इंटरेस्ट रेट से इसको कंट्रोल करने की फिर कोशिश की जाएगी? तो ये भी हम एक्सपेक्ट करें? जो रूल है मॉनेटरी पॉलिसी का वो तो ये है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए। जी जी, तो स्टेट बैंक के ऊपर है कि वो डिस्काउंट रेट को बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं। अगर नहीं बढ़ाएंगे इसमें तो कैसे साहब दो राय इसमें होती है, जो जिस तरह से इसहाक डार ने मैनेज किया। मुझे याद है कि आपको भी याद होगा IMF की सरबराह जब आई थी गुज़िश्ता बरस, तो उन्हें खासी तारीफ़ें की थी फिस्कल पॉलिसी की भी, और साथ ही कहा था कि बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है काम, और उसके बाद अचानक फिर ये हो गया। तो हम उन्होंने जो तारीफें किसने की थी? IMF की जो सरबराह आई थी। जी 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 जी, तो वो उस वक्त क्या हालात थे और 6 महीने में क्या हालात बदले हैं? तो मेरी एक थ्योरी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। जी जी बताएं। वो ये है कि जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं और वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ये एक पाकिस्तान को इनकरेज करते हैं कि इस तरह की पॉलिसी करें, नियोलिबरलिज्म, हमें कर्जे में बांधा जाए और हमें उस पोजीशन में लाया जाए जिस पोजीशन में आज ग्रीस खड़ा है। बिल्कुल। तो इस लिहाज से वजह ये है कि ये इस पोजीशन में ला के फिर हमारे साथ वो जो हमारे डीन्यूक्लियराइज करना चाहते हैं वो बड़ी आसानी से वो कर पाएंगे। ये मेरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। आई अंडरस्टैंड, लेकिन इसका मतलब है कि फिर तो इसहाक डार साहब ने, इसका मतलब है 2 साल फिर बिल्कुल आर्टिफिशियली कह ले जो उन्होंने फ्रीज रखी डॉलर की प्राइस पे, तो वो ठीक थी? नहीं, वो ठीक नहीं थी। अच्छा। जब आप मार्केट इकोनॉमी का स्ट्रक्चर में आप पॉलिसी मेकिंग करते हैं तो फिर मार्केट के रूल्स को फॉलो करें। मार्केट इकोनॉमी के परस्तार होते हैं और कंट्रोल्स भी करते हैं, तो ये नहीं चल सकता। अगर आपने एक्सचेंज रेट या प्राइसेस को कंट्रोल करना तो फिर वो इकोनॉमी मुख्तलिफ तरीके से चलाई जाती। तो आप कमांड इकोनॉमी की बाकी तमाम चीजों को फ्री किया हुआ है मार्केट से, और एक एक्सचेंज रेट को आपने कंट्रोल किया हुआ है, तो ऐसे नहीं चलता। अच्छा, आज मैं मुख्तलिफ रिपोर्टें पढ़ रहा था कैसर बंगाली साहब, एक रीज़न ये बताई जा रही है 25 अरब डॉलर इसहाक डार साहब खुशखबरी सुनाते थे कि ज़र मुबादला के ज़खायर हैं अब तकरीबन 12 अरब डॉलर के करीब हैं। ज़ाहिर है कि रीपेमेंट्स करनी होती हैं जो आपने कर्ज़े वर्ज़े लिए हैं, और जब रीपेमेंट्स करनी होती हैं तो आपको डॉलर जो है वो ज़ाहिर सुकड़ जाता है और रीपेमेंट्स ऑफ डॉलर। तो ये तो एक नेचुरल फिनोमिना है। पहले भी ऐसा होता रहा होगा कि जब भी रीपेमेंट्स का ज़माना आता है डॉलर की किल्लत हो जाती है। तो इस दफ़ा इजाफी क्या हुआ है? एक रीज़न ये भी बताई जा रही है साहब, डॉलर तो कम होना था, रीपेमेंट्स के लिए ज़रूरत थी। देखिए, इस वक्त जो रिजर्व हैं वो नेट रिजर्व नहीं है। अभी हमने पिछले 2 साल में शायद 2 अरब डॉलर हमने चाइना से कमर्शियल रेट्स पे लोन लिया है सिर्फ रिजर्व मेंटेन करने के लिए। ये पहले नहीं होता था कि रिजर्व मेंटेन करने के लिए कर्जे लिए जा रहे हैं। ये इसहाक डार के दौर में शुरू हुआ है और ये अभी इस दौर में हो रहा है कि कर्ज रिजर्व मेंटेन करने के लिए लोन लिए जा रहे हैं। ये एक नया फिनोमेना। अच्छा, कैसे साहब, आप क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमतों में बतौर मुशीर भी रहे हैं, हमारी जहां इकॉनमी जा रही है कोई चांस है कि इसको रेस्क्यू कर लिया जाए या इसी तरह ये नीचे जाती रहेगी? और अगर कर लिया जाए तो कोई ऐसा रेडिकल स्टेप्स है कि हम कर सकें? जी बिल्कुल, हम इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते हैं। ये जो डाउन स्लाइड है इसको रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी स्ट्रक्चरल तब्दीलियां करनी पड़ेगी। ठीक है। ये जो बिट्स एंड पीसेस में पॉलिसीज हैं कि कहीं रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ा दी, इस तरह नहीं चलेगा। तो सर क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा अगर 1-2 पॉइंट्स में हमें समझा दें। देखिए, जो डॉलर आउटफ्लो के सोर्सेज हैं वो हमें रोकने पड़ेंगे। ओके। मसलन मैं शुरू से कहता हूं कि ये जो इम्पोर्टेड कोल बेस्ड प्लांट्स लगाया है ये डिजास्टर है। ओके। हमारे पास अपना कोयला है, वो नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, इंपोर्ट करके कोयले का प्लांट लगाना चाहते हैं, और वो भी आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट से लगाना चाहते हैं, उसका प्रॉफिट भी रेमिट आउट होगा। तो हमने तो सारे दरवाजे खोले हुए हैं डॉलर को बाहर जाने के लिए, लेकिन डॉलर आने के दरवाजे कोई नहीं है।
یہ تو ڈیلیبریٹ ہے، یہ تو کرمنل ہے. اگر وہ یہ کہیں کہ جی آپ کا پاکستانی کوئلہ ہے، اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے، مجبوراً باہر سے منگوانا، یہ بالکل غلط ہے. اچھا بالکل غلط ہے. اب جب پنجاب کو بہت ضرورت پڑی بجلی کی تو یہ انہوں نے پھر اینگرو کا پلانٹ کو انہوں نے جو بھی گارنٹیز وغیرہ دینی تھی انہوں نے دی ہے، اور 3 پلانٹ سائڈ بائی سائڈ لگ رہے ہیں اس وقت ہر میں. اوکے، تو مطلب تو چلے اس کا مطلب میرا خیال ہے کہ ہمیں کیسر مزاری صاحب کو دعوت دینی چاہیے، کیونکہ فارن ایکسچینج ریزرو بھی بہت گر رہے ہیں، ڈالر کا بھی مسئلہ سامنے ہے، اور یہ باتیں جو ہیں 1 منٹ میں ہو نہیں سکتی. تو بہت شکریہ آپ سے بات کرنے کا، اور کچھ حد تک تو سمجھ آئی ہے. اس وقفے کے بعد پھر آتے ہیں. Fasten your seat belt, sir. Fasten your seat belt. ویلکم بیک. اگر آپ اپنے فون یا اپنے کمپیوٹر پر کسی بھی ایپ کا استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ فوڈ پینڈا ہو یا جو بھی ہو یا جو بھی، تو اکثر استعمال کرنے کے بعد ایپ کی طرف سے ایک چھوٹی سی پیاری سی ریکویسٹ آتی ہے کہ جی اگر آپ کو ہمارا ایپ پسند آیا تو پلیز اس کو ریٹ کر دیں. عموماً 5 سٹارز ہوتے ہیں، 5 سٹار ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار اگر 5 سٹار دے دو تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں تو 4 دے دو. لیکن بھائی میرے یہ 1 سٹار یا 2 سٹار نہ دیں، کیونکہ اگر ہماری ریٹنگ بہت لو ہو گئی تو پھر کون ہمارے ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرے گا. یا اگر ریسٹورنٹ کی بات ہو رہی ہے، اور فیس بک پر ایسا بھی ہوتا ہے، اگر آپ بہت لو ریٹنگ آ گئی ریسٹورنٹ کی تو پھر اس ریسٹورنٹ میں کوئی جائے گا نہیں. فرض کریں کہ آپ ایک ریسٹورنٹ میں جانا چاہ رہے ہیں، کوئی بہت اچھا ریسٹورنٹ ہے، آپ پہ بکنگ کرانے جا رہے ہیں، آپ کو اپنا نام دیتے ہیں، آپ کے نام کو چیک کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کو ہم ٹیبل نہیں دے سکتے. اور آپ کہیں کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ آپ کی ریٹنگ بہت لو ہے. ہاں، مطلب کہ ایپ کی طرح اگر آپ کی ریٹنگ ہو تو کیا ہوگا؟ اچھا، اب یہ کوئی ہائپوتھیٹیکل سوال اب نہیں رہا، کیونکہ چین میں اب ایسا ہی ہو رہا ہے. ایک چینی صحافی ہیں لیو ہو، وہ اپنے گئے انہوں نے بیجنگ جانا تھا ہوائی جہاز کے ذریعے، اپنا ایپ کھولا، اس نے پلین ٹکٹ بک کی، ریجیکٹ ہو گئی. اس نے دوسرے طریقے سے ٹرائی کی، ریجیکٹ ہو گئی. اس نے کال کی، انہوں نے کہا کہ یار یہ آپ کے ایپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، میری تو پلین ٹکٹ ہی نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ایپ کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، آپ کے ساتھ مسئلہ ہے، کیونکہ آپ کی جو سٹیزن سکور ہے وہ بہت لو ہے. وہاں پہ بھی صحافی کا سٹیزن سکور لو ہی ہوتا ہے. ہاں، لیکن یہ صرف یہ صحافت کی وجہ سے نہیں تھا، میں بتا دیتا ہوں. پھر اس نے، اچھا یہ سٹیزن سکور ہے کیا؟ شی جن پنگ نے جو اب مطلب تاحیات پریزیڈنٹ یا پریمیئر رہیں گے چین کے، ریڈ ایمپرر، انہوں نے ایک نئی سسٹم سٹارٹ کیا ہے، سوشل کریڈٹ سسٹم. ان کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ 2020 تک ان کے جتنے بھی 1.5 بلین شہری ہیں ان سب کی ایک ریٹنگ ہوگی سوشل ریسپانسبلٹی کی. اگر چودھری نثار کی زبان میں بولوں کہ آپ کتنے ذمہ وار ہیں، ٹھیک ہے، ایسا ذمہ وار شہری ریٹنگ ہوگی آپ کی. اور اگر آپ نہیں ہیں تو لی ہیو کے ساتھ جو ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا. اچھا، نہ صرف وہ جہاز پہ بھی نہیں جا سکتا، وہ زمین نہیں خرید سکتا، اور وہ ٹرین پر بھی سفر نہیں. یہ چین کا 62-63 ہے کیا سر؟ ہاں، لیکن یہ عام لوگوں پر لاگو ہے، اور یہ چینج ہوتا رہتا ہے. میں ابھی بتاتا ہوں، اس کی تفصیل بتاتا ہوں. اچھا، ہوا کیا بیچارے کے ساتھ کہ اس کو ایک چلان کاٹنا تھا، کورٹ فیس دینی تھی، اور کیونکہ وہاں پہ سب کچھ آن لائن ہی ہے، تو اس نے جب اکاؤنٹ نمبر ڈالا اس میں ایک نمبر کی غلطی ہو گئی، وہ اس کے ریکارڈ میں چلا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کی سوشل ریٹنگ 0 پر آ گئی ہے. اب وہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا. اچھا، کریڈٹ ریٹنگ کا تو آپ نے پہلے سنا ہوگا نا، جیسے ویسٹ میں ہوتی ہے، کچھ حد تک ہماری ہوتی ہے کہ نہیں جی آپ نے تو پچھلے 10 سالوں میں کوئی لون واپس نہیں دیا، آپ کو ہم قرضہ نہیں دیتے. کوئی پاکستانی بینک صحافی کو قرضہ نہیں دیتا. یہ بھی ہے لیکن اس کے کچھ اور. ہاں، کریڈٹ ریٹنگ، لیکن وہ انفارمل، وہ ریپوٹیشن ریٹنگ ہے، مور لائک کہ یار یہ تو مقدمہ کر دیں گے. تو یہ جو سسٹم ہے اب یہ پورے چین کے ہر ایک شہری پر لاگو ہوگا. وہ کیسے؟ کیونکہ ایک تو ہر جگہ کیمرے ہیں. انفیکٹ 2020 تک ان کے پاس 60 کروڑ CCTV کیمرے ہوں گے پورے ملک میں. ہر بندے کی انفارمیشن ڈیٹا بیس میں لنکڈ ہے. تو آپ کی ریٹنگ کن چیزوں سے نیچے جائے گی؟ یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. آن لائن شاپنگ جب آپ کرتے ہیں تو اگر پتہ لگا کہ یار یہ بندہ تو صرف ویڈیو گیمز ہی خرید رہا ہوتا ہے، تو وہ فیصلہ کر لیں گے کہ یار یہ بندہ بڑا سست ہے.
اچھا اگر کوئی بندہ پیمپرز خرید رہا ہے تو کہنے کا یار دیکھو اس کی تو اولاد ہے, اس کی ریٹنگ تھوڑی ہائی کر دو, مطلب یہ چیزیں بھی ہیں. اچھا آپ کی بلز دیکھیں گے کہ اگر آپ نے بل کی پیمنٹ لیٹ کی ہے آپ کی ریٹنگ نیچے آ گئی, آپ کو اسکول میں مارکس نہیں ملتے آپ کی ریٹنگ نیچے آ گئی, آپ لال سگنل پر روڈ کراس کر رہے ہیں آپ کی ریٹنگ نیچے آ جائے گی. یہاں تک کہ اگر آپ اپنے بزرگ والدین کے ساتھ ٹائم نہیں گزارتے آپ کی ریٹنگ نیچے آ جائے گی. اچھی بات ہوئی, اچھی بات ہوئی نا, اچھی بات. اچھا اور اگر یہ پولیس اسٹیٹ کے ہاتھوں میں آپ نے یہ ٹیکنالوجی دے دی تو پھر کیا ہوگا آپ کے پاس, آپ کے اچھا نہیں اچھا میری جان تو گیا کام سے, پولیس اسٹیٹ ہو نہ ہو یہاں کے پولیس کے اگر آپ کو دیکھتی ہے تو وہ آپ کی ریٹنگ کا تعین کرتی ہے. اچھا یہ بھی ہے نا سر, اس پر بھی میں آ رہا ہوں, اور سر دیکھیں کیا تعین کرتا ہے ہمارے یہاں جو انفارملی ہو رہا ہے نا وہاں پہ وہ ٹیکنالوجیکلی ہو رہا ہے. میں بھی آپ کو یہ بھی ایکسپلین کرتا ہوں. اچھا ایک اور مزیدار بات کہ جیسے شنگھائی میں ہارن بجانے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو یاد ہے پچھلے جمعے ایک صاحب نے کال کی, اس نے کہا کہ یار نوائز پولیوشن بہت زیادہ ہو گیا ہے, تو شنگھائی میں بہت زیادہ تھا, ہمیشہ پی پا انہوں نے کہا کہ آج سے کوئی ہارن نہیں بجائے گا, تیری ایسے کی تیسی. شنگھائی میں اگر آپ ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے بھی ہارن بجاؤ گے وہ آپ کے ریکارڈ پر جائے گا اور آپ کی ریٹنگ ڈاؤن ہوگی, کیونکہ وہ CCTV کیمرے سے آپ کی لائسنس پلیٹ کو آپ کی سوشل سیکیورٹی کارڈ کے ساتھ انڈیکس کر دیں گے. پولیس والوں نے جو چشمے لگائے, میں اس پہ بھی آ رہا ہوں سر, اس پر بھی آ رہا ہوں. یہ جو آپ نے بھی بات کی, چین از اے ماسٹر آف فیشل ریکگنیشن سافٹ ویئر. فیشل ریکگنیشن سافٹ ویئر کیا ہے کہ جیسے آپ جا رہے ہیں روڈ پر, ٹھیک ہے, آپ نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے, آپ نے کچھ اور کیا ہوا ہے, وہ کچھ پوائنٹس نوٹ کر کے ناک کا شیپ, آئی کلر, ڈیٹا بیس کے ساتھ چیک کر لیں گے, ان کو پتہ لگے گا کون ہے. ٹھیک ہے, اس سے بھی آگے کی راو انوار ہے یا نہیں. اچھا اب راو انوار نے اگر فرض کرے جعلی مچھیں لگائی ہوئی ہیں, کالے چشمے پہنے ہوئے ہیں, تو فیشل ریکگنیشن کیا کرے گی, پھر وہ اس کی چال کو ریکگنائز کرے گی. دس از کالڈ گیٹ ریکگنیشن. تو اب نہ صرف راو انوار کو ماسک پہننا ہوگا, اس کو یوں لگڑا کے بھی چلنا ہوگا پوری زندگی. چال چلن پہ نظر رکھتے ہیں سر, چال چلن پہ بھی. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے اسلام آباد سیف سٹی ہے تو بڑا آفس ہے وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اب ان کے پاس ایک اسپیشل چشمے آئے ہوئے ہیں, کالے چشمے, کہ پولیس آپ کو دیکھ رہی ہے نا تو یہ نہیں ہوگا وہ جی لائسنس دکھاؤ, شناختی کارڈ دکھاؤ, ٹوٹ کر کے آپ کی پوری کرمنل ریکارڈ آپ کے پاس آئے گی. میں نے کہا یار یہ بندہ تو ادھر آ, اچھا ہاں تم تو بینک رابر ہو اور تمہاری سوشل ریٹنگ بھی نہیں ہے, تم نکل جاؤ. سو دس از ناؤ دا نیو تھنگ. اچھا یعنی جن کی چینی کم ہوگی, جن کی چینی کم ہے وہ گئے کام سے. اچھا اور آپ ابھی خیر مقدم کر رہے تھے نا اس کا, سارے آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بھی وہ مانیٹر کر رہے ہیں. تو اگر کچھ آپ نے اسٹیٹ کے بارے میں کہا جو ان کو پسند نہیں آیا تو آپ کی کریڈٹ ریٹنگ گئی ڈاؤن. اگر جیسا ہوتا ہے آپ کو پتا آپ کے ساتھ کیا, لیکن یہاں پہ انفارمل ہے نا, یہ چین ہے تو یہ سب کچھ ٹیکنالوجیکل ہے. یہاں پر تو ہوتا ہے نا ایک بندہ ڈیسائیڈ کر رہا ہوتا ہے یار یہ بندہ صحیح نہیں ہے, وہاں پر الگورتھم ڈیسائیڈ کر رہا ہے, اس میں سلائٹ ڈفرنس آ جاتا ہے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے آپ اپنی ریٹنگ کو بڑھا بھی سکتے ہو, ایسا نہیں ہے. خون کا عطیہ دو, جی جن پنگ زندہ باد, جی جن پنگ زندہ باد اگر 10 دفعہ آپ نے لکھ دیا ٹویٹر پر تو پھر تو آپ کی ریٹنگ آوے نا, میٹر توڑ دے گی. اور آپ ہاسپٹل میں اگر آپ والنٹیئر کریں, اچھا ایسا نہیں ہے کہ صرف پینلٹی ہوگی, آپ کو ریوارڈ بھی ملے گا. اگر آپ کی ریٹنگ ہائی ہے تو آپ کو فری جم ممبرشپ ملے گی کہ جائیں یار آپ تو بڑے صحیح بندے ہیں, جا کے مفت میں ورک آؤٹ کریں. 1 کلو سیب پہ آدھا کلو مفت. یہ ایکچولی مذاق آپ کر رہے ہیں, لیکن ایسا بھی ہے. آپ کو دکانوں میں ڈسکاؤنٹ بھی ملیں گے, آپ کے بچوں کو سکولز میں پریفرنس ملے گی. اور اگر آپ ریسٹورینٹ کال کریں اس نے کہا سر آپ کی تو بڑی فٹ ریٹنگ چل رہی ہے آج کل, آپ کو تو ہم بیسٹ سیٹ دیں گے. اور یہ میں کہہ رہا تھا کہ سی پیک میں یہ ٹیکنالوجی بھی ڈلوا دو یار سر, یہ آ رہی ہے, آپ فکر نہ کریں. لیکن ہمارے یہاں جس طرح اس کا استعمال ہوگا پھر آپ بھی جانتے ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ اچھا اب ایپس کی بات ہو رہی ہے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نا کہ آج کل ہر ایک چیز کلاؤڈ پہ اپلوڈ ہو جاتی ہے. ہاں جیسے آپ کے فون کے اندر فوٹوز ہیں, یا جیسے میرے ساتھ ہمیشہ یہ ہینڈ ہوتا ہے کہ میرا فون گم جاتا ہے تو میرے سارے کانٹیکٹ نمبر لوز ہو جاتے ہیں, تو وہ سب کچھ اپلوڈ ہو جاتا ہے آن دا کلاؤڈ. ٹیکنالوجی کے بیک اپ ہوتا ہے آپ کے فردر. جی سمجھا دیں, ہم بعد میں سمجھا دیں گے. اب ایک کمپنی آئی ہے جو کہتے ہیں کہ یار فون اور کانٹیکٹ کیا آپ کو ہی ہم اپلوڈ کر دیتے ہیں. تو انہوں نے ایک پلان بنایا ہے کہ آپ کی جو سارے دماغ میں جو ڈیٹا ہے, آپ کی ساری یادیں جو بھی ہے, اس کو وہ کمپیوٹر میں اپلوڈ کر دیں گے. صرف ایک پرابلم ہے, آپ کو مرنا پڑے گا.
प्रोसेस में परामर, हाँ मतलब वो आपको बिस्तर पे लेटा देंगे आपके। इतने ऐप्स आ गए कि ये प्लैनेट ऑफ द एप्स नहीं, आप भी ऐप प्लैनेट ऑफ द एप्स। ओ यार ये लाइन अच्छी है। मैं अगले कॉलम का टाइटल यही है। थैंक यू वेरी मच। मतलब पहली जिंदगी में आपने कभी मेरे लिए कोई अच्छा काम किया, टेक्नोलॉजी के लिए पहली दफा सेवी होना। तो आप चेक करें क्या क्रिएटिव जुमला यार, ये बहुत फिट जुमला है, ये मैं लिख रहा हूँ अभी से। थैंक यू वेरी मच। आदाब और आदाब। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।